آپ کو پاکستان کی یہ گروتھ جو ہے، اس کی جو نشو و نما ہے، یہ کیسی لگی؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت اچھی لگی. کئی کام تو ہم نے کمال کیے ہیں، اور یعنی ہم ایٹمی طاقت بن گئے. عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے نا ہم، اور ہم سے بہت زیادہ وسائل رکھنے والے ملک بھی موجود ہیں عالم اسلام میں، اور دنیا میں بھی موجود ہیں. تو کوئی یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکا. تو پاکستان نے اس طرح بھی اپنے آپ کو منوایا. اور پھر اس وقت جو پاکستان کی فوج ہے وہ دنیا کی جو بہترین افواج ہے ان میں شمار ہوتی ہے. تو یہ بھی کمال ہے. اچھا شامی صاحب، اس ساری گروتھ کے اندر کوئی ایسا لمحہ آیا آپ نے جو آبزرو کیا ہو جس میں آپ کو لگا ہو کہ یہ برا ہوا، یہ غلط ہوا؟ میں بتاتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جتنا آگے جا سکتے تھے نا، ہم صنعتی طور پر اور سماجی طور پر اور تعلیمی طور پر جتنا ہمارے اندر پوٹینشیل تھا نا، اتنا ہم آگے نہیں جا سکے. نہیں جا سکے. کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ ہم اگر ایک بچہ ہے نا جس میں صلاحی تو وہ ٹاپ کرے گا یونیورسٹی کو، اور اگر وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو یا کبھی اس کی سپلی آ جائے تو پھر اس پہ افسوس تو ہوگا نا. ہوتا ہے. تو اس طرح پاکستان نے کئی میدانوں میں تو کمال حاصل کیا. اسپورٹس میں بھی آپ دیکھ لیں، اور یعنی ہم نے کرکٹ میں، ہاکی میں، اسکواش میں، ریسلنگ میں بڑے نام کمائے. بہت نام کمائے، بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے. بالکل کیے. اور اسی طریقے سماجی خدمت میں آپ دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے وہ کتنی ڈونیٹ کرتی ہے اللہ کے نام پر. اور کتنے بڑے ادارے ہمارے یہاں ہیں جو کہ پوری دنیا میں ایک مثال بن گئے ہیں. اب دیکھیں ہمارے شوکت خانم کینسر اسپتال ہے، اور کمال پوری دنیا میں اس کو ایک دیکھا جاتا ہے جی، اور وقار اور احترام اس کا جو ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں اخوت بلا سود قرضہ دینے والے ڈاکٹر امجد ثاقب، یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. دنیا میں کہیں قرض حسن کا اتنا بڑا پروگرام نہیں ہے جتنا یہاں پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر الخدمت ہے، عیدی فاؤنڈیشن ہے، مطلب پھر بہت سے ادارے ہیں ہمارے یہاں جو کام کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں انڈس اسپتال ہے، تو ہماری اپنی کاروان علم فاؤنڈیشن ہے جس میں ہم کم وسیلہ بچے جو ہیں ان کو وظائف دیتے ہیں. تو مطلب ایک بہت کام ہو رہا ہے. اور تعلیم میں بھی اور صحت میں بھی سب یعنی انفرادی طور پر یا یعنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. تو لیکن جو تعلیم اور کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی حکومتی سطح پر اور صحت پر، وہ میرا خیال اس میں کمی رہی. اور پھر یہ بھی کہ پاکستان جو ہے اس میں ہم ایک کامیابی حاصل کرتے ہیں نا، ہم خرگوش ہیں نا، دوڑ کے پہنچے اور راستے میں سو گئے. تو ہمیں وہ استقلال نہیں ہے ہمارے اندر. ہم جب کامیابی حاصل کرتے ہیں نا تو پھر سو جاتے ہیں، آرام کرنے لگ جاتے ہیں. تسلسل نہیں ہے ہمارے یہاں، کنٹینیوٹی نہیں ہے. اچھا شامی صاحب، یہ سوال ویسے میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل نوجوان کرٹیکلی سوچتے ہیں، وہ جتنا زیادہ تنقید کی طرف جاتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں. ایک سوال نوجوانوں کے دلوں میں بھی آتا ہے. ہم جب بڑے تھے تو ہمارے دلوں میں تھا کہ ہم سنتے تھے کہ پاکستان کا ایک بھی پرائم منسٹر اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. ایک بھی کوئی ایک ایسا نام نہیں ہے جس نے اپنی مدت پوری کی ہو. تو آپ دیکھیں نا، کیا یہ سیاسی، اس کو سیاسی وہ کہا جائے گا کہ ہمارے اندر سیاسی ٹھہراؤ بھی نہیں؟ لیاقت علی خان جی، وہ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، گولی مار دی گئی. یعنی 4 سال ہوئے تھے نا پاکستان. جی ایسے ہی. اور 1951 میں ان کو شہید کر دیا گیا. جی. اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں ایک 1.5 سال 2 سال اور ایک وزیر اعظم تو ہمارے آئے چندری گڑھ جو 2 مہینے 2.5 مہینے رہے. تو پھر اس کے بعد کہا جی یہ تو ہم نے ایک اپنا دستور بنا لیا. 1954 میں ہم نے دستور بنایا. اب وہ دستور پہلے اس سے کہ نافذ ہوتا تو گورنر جنرل نے ہماری اسمبلی توڑ دی.
کہا جی دستور نہیں بنا سکی ہے، حالانکہ وہ دستور بنا چکی تھی، انہوں نے اسمبلی توڑ دی، دستور پھر کٹائی میں پڑ گیا، پھر 1956 میں بنا لیا، پھر اسے چلنے نہیں دیا، 2 سال بعد اس کو فوجی انقلاب آ کے. تو یہ جو ہم ایک دنیا کا ایک میرے خیال واحد ملک ہے جن کے ہاں کوئی نظام نہیں چل پاتا. ہمیں بے چینی اتنی ہے، بے قراری اتنی ہے، ہم بہت جلدی بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ہے نا 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، چلو 7 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے تمایا کہتے ہیں نا، ہاں ہو جائے، لیکن 6 مہینے اور 5 مہینے میں تو ایبارشن ہوتی ہے، بچہ نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں تو بار بار یہ ایبارشن ہوتی ہے. ہمیں بے چینی ہے، بچہ 5 مہینے میں پیدا کیوں نہیں ہو رہا، 4 مہینے میں پیدا کیوں نہیں ہو رہا. بلکہ بعض اوقات تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ولیمے کے اگلے دن ہی ساس جو ہے نا بہو کا دروازہ کھٹکھٹانے لگ پڑتی ہے، بھائی کدوں ہو رہا کچھ. تو یہ جو بے چینی اور بے قراری ہے نا ہماری، یہ ہمیں چین نہیں لینے دیتی. اچھا، تو یہ بے چینی اور بے قراری کیا پھر غیر سیاسی غیر جمہوری قوتوں کو دعوت دیتی ہے کہ بار بار وہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں؟ دیکھیں جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بے چین، پھر غیر سیاسی قوتیں جو ہے بروئے کار آتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں نا کیا ہوا، ہمارا ملک جو ہے آج وہ تو نہیں ہے نا، یوم آزادی جو منا رہے ہیں ہم، تو ہمارا ملک جو تھا تو بنگلہ دیش اور ہم ایک ملک تھے نا، ایک ملک تھے. تو 1971 میں پھر 2 ملک ہو گئے نا. 2 ملک ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہم نے کسی پٹری پہ نہیں چلنا، ہم نے کبھی کچے پہ کبھی پکے پہ کبھی، تو یہ جو ہے نا ڈی ریلمنٹ ہمارے یہاں ہوئی ہے، اسی نے ہمیں مشکلات میں مبتلا کیا. یہ جو بے چینی اور بے قراری ہے، اس کی وجہ کیا طاقت کا حصول، لالچ، یا کوئی بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنا یہ لگتی ہے آپ کو، یا یہ صرف ایسی لاؤبالی؟ جیسے قبائلی میں ہم لگتا ہے جیسے ہمارے سیاستدان ہیں یا لیڈر یا مقتدرہ ہماری جو ہے وہ مغلوں کے دور سے نہیں نکلے. بادشاہت ہی ہے، بادشاہ چاہیے، اگر اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں تو دنیا اندھیر ہو گئی ہے، پھر ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے، اور پھر اقتدار حاصل کر لیا تو پھر ہر قیمت پہ اسے برقرار رکھنا ہے، اور دوسرا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہر قیمت پہ اسے ختم کرنا ہے، جو مخالف ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھیے ہم نے جو اقتدار کا کھیل ہے نا اس کو قواعد و ضوابط کے مطابق ہم نہیں کھیل سکے، اور اس وجہ سے جو کچھ ہم حاصل کر سکتے تھے، جو پوٹینشیل تھا، جی بالکل، وہ اس سے ہم نے بہت کم حاصل کیا اس کے مقابلے. نا آپ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم جرمنی اور جاپان کے ہم پلہ تھے. جی بالکل تھے. اور اگر ہم اس طریقے سے بڑھتے رہتے، ہمارا ایک ادارہ تھا وہ یہ بیکو، اب جس کو پیکو کہتے ہیں، جی، جہاں میں رہتا ہوں نا مجھ سے کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ادارہ ہے، میں پیکو روڈ پہ رہتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، آپ وہ کھنڈر ہے ایک، وہ فیکٹری تھی بہت بڑی، بہت بڑی فیکٹری تھی، اور ایسی فیکٹری تھی کہ جس میں چون لائی آئے جب وزیر اعظم تھے تو وہ اس فیکٹری کو انہوں نے وزٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا چائنیز جو انجینئرز ہیں بچے یہاں وہ انٹرنشپ کے لیے آ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے پوچھا اور وزٹرز بک پہ لکھ کے گئے. یعنی آپ دیکھیں اس طرح سے، اور اگر وہی فیکٹری کام کرتی رہتی تو آج وہ جہاز بنا رہی ہوتی، گاڑیاں اور ٹرک، تو بات کی بات ہے نا. لیکن اس کو پھر نیشنلائز کیا، سرکار نے قبضہ کیا اس کے اوپر بھٹو صاحب کے دور میں، اور آج وہ کھنڈر ہے. بالکل کھنڈر ہے شامی صاحب. میں تو ابھی یہ آپ جا کے دیکھیں، وہ پیکو کی جو کہانی ہے نا وہ پورے پاکستان کی کہانی.